السلام علیکم منقولات کے سامعین و ناظرین کرام، آپ کو آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی خوش آمدید کہتا ہے اپنے پروگرام تعلیم و تربیت میں۔ منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ ہمارے اس پروگرام میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وقفہ آیا، لیکن محبت اور آپ کے اصرار کے بعد ہم نے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں ہر دل عزیز محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب۔ میں پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کے آخری حصے میں جو ہمارے یوٹیوب پہ آپ ہم وقت دیکھ سکتے ہیں تعلیم و تربیت کے نام سے، ہم نے یورپ کے فلسفی جو زمانہ قدیم میں گزرے ہیں ان کی تعلیمات پہ بحث کری، اور ان کے تعلیمات جو اسلام کی روشنی میں بیان کی گئی تھی ان کو آپ لوگوں تک پہنچایا، جس کا ہمارے سامعین و ناظرین کرام نے بہت سراہا، اور ہم اس کے بہت زیادہ منقولات کی ٹیم کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج آپ سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک سوچ اور فکر پہ مبنی ہے، اور اس سوچ کے مطابق جو ہمارے اولیاء کرام یا مسلمان فلسفیوں نے اس انسان کی حیت کو بیان کیا ہے، اس پہ ہم اسلامی نقطۂ نظر سے آج ڈاکٹر صاحب کی مدد سے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم انسان کی حیت پہ بات کرتے ہیں تو ایک تو ظاہری انسان ہے اور ایک باطنی انسان، جس میں سب سے پہلا باطنی انسان کا جز جو ہے وہ ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کو عقل بھی عطا کری، اور یہی عقل انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک جز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز بھی کرتا ہے۔ اس عقل کے بارے میں تمام فلسفیوں نے اور بطور خاص اولیاء کرام نے اپنے تصانیف میں بیان فرمایا ہے، اور مختلف مقدمے اس سلسلے کے بارے میں لکھے گئے ہیں، جس میں حضرت علامہ اقبال کا سب سے پہلا جو ہمارے سامنے اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی ہوئی ہے، عقل و دل کا مقدمہ ہے۔ مولانا رومی نے بھی عقل کی بات کی ہے، اور اس کی مماثلت عشق کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہاں پر مولانا رومی ایک شعر میں فرماتے ہیں: عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد درد و عالم کامیاب۔ اب یہاں پر ایک بڑی باریک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا کی ہے اس کی وجہ سے ہم کیسے تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو ایک بڑا باریک پہلو ہے کہ وہ عقل جو انسانیت کی خرابی کے لیے، انسانیت کی خلاف استعمال کی جائے، وہ ہماری دین و دنیا کو خراب کر دیتی ہے، اور وہ عقل جو تعمیر کے لیے استعمال کی جائے وہی ہمارے دین اور دنیا کا بنیاد بنتی ہے۔ پند نامے میں خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا: عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور عقل ہی اس چیز کی بنیاد ہے
کہ انسان حیوانی جبلیات کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اور روحانیت کی طرف جاتا ہے، اور یہی عقل ہی اس کی بنیاد ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے آج گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں عقل اور عشق کے دو جو موضوع ہیں اس کے متعلق جو فلسفی خیالات ہیں، فلسفیانہ خیالات ہیں یورپ کے اور خاص طور پہ اسلامی دنیا میں، اس کے متعلق ذرا ہمارے ناظرین کو سب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن۔ بہت بہت شکریہ چشتی صاحب، یہ آپ نے صحیح فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آداب سلام پیش کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً عقل اور عشق کو ایک دوسرے کے تضاد کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ عقل ایک طرف کھڑی ہے، اس میں کچھ ہمارے شاعروں نے، کچھ ہمارے لکھنے والوں نے بھی رول پلے کیا ہے۔ یہ اصل میں تضاد نہیں ہے، ان میں یہ دو درجے ہیں مختلف۔ ایک درجہ وہ ہے، جیسے چشتی صاحب نے فرمایا، جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے امتیاز دلاتا ہے، وہ ہے عقل۔ عقل ہمیں دی ہے، اور لیکن عقل کو کون فیڈ کرتا ہے، عقل کا سورس کیا ہے؟ یہ بہت بہت اعتراض کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن اسکالرز نے، اورینٹلسٹ نے اس پہ کیا ہے کہ یہ جو مسلمان قلب کو، ہارٹ کو ترجیح دیتے تھے عقل پہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ ایک تو بایولوجیکل وجہ ہے اس کی کہ ہارٹ بند ہو جاتا ہے تو عقل کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو کام نہیں کر سکتی۔ دل اس کو فراہم کرتا ہے ایک کرنٹ، جس کی وجہ سے عقل سوچتی ہے۔ عقل پھر ہمارے مختلف جو عوارض ہیں، ہمارے جسم کے جو مختلف اجزاء ہیں، ان کو کچھ کہتی ہے، وہ ہلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کام عقل اس لیے کرتی ہے کہ دل اس کو وہ جان، وہ کرنٹ، وہ زندگی عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے عقل کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دل بند ہو جائے تو بڑے سے بڑا فلاسفر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بایولوجیکل بات۔ دوسری چیز، جرمنی کے مشہور فلاسفر ہیگل نے ایک جگہ اپنی وہ جو فینومینالوجی آف مائنڈ ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جس کو ہم ایموشنز کہتے ہیں یا جذبات کہتے ہیں، وہ عقل سے ماورا نہیں ہے، وہ دراصل عقل کی ابتدائی صورت ہے۔ جب ہم جذبات میں آ کے کسی چیز کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا عقل کی روح سے ہی ہے، لیکن ہم اپنے دوست کو یا ساتھی کو یا جس سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جذباتی نہ بنو، عقل سے کام لو۔ ارے بھائی، عقل سے ہی کام لیا اس نے، لیکن وہ ابتدائی مرحلہ تھا عقل کا، کہ جو ری ایکشن اس نے دیا، جو رد عمل دیا، وہ اس طرح سے دیا ہے اس نے۔ تو یہ بحث بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی آپ سے عرض کراؤں کہ یہ غزالی نے ایک نقطہ نظر اس میں پیش کیا، ابن سینا نے کیا، ابن رشد نے کیا، لیکن میرے خیال میں اس کا جو سلوشن، جو حل کیا ہے، وہ پھر ایک جرمن فلاسفر کانٹ نے کیا ہے۔ ایمینوئل کانٹ کی ایک کتاب آئی، بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اس کا نام ہے دی کریٹک آف پیور ریزن۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ صاف اور شفاف عقل کی تنقید۔ تو آپ کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کیا کرتی ہے۔ عقل مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ نظریات مرتب کرتی ہے۔ انسان نے دیکھا کہ اگر کوئی چیز ایسی آگ میں آپ لگائیں، ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا، خشک چیز ڈالیں گے تو جل جائے گی، لوہا ڈالیں گے تو نہیں جلے گا، گرم ہو جائے گا۔
یہ جب انسان نے دیکھا، مشاہدہ کیا، وہ مشاہدہ پہنچا عقل تک، عقل نے اس سے تھیوریز یا نظریات بنا لیے کہ یہ چیزیں ہیں جو آگ میں جل جاتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہوا میں اڑتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو سمندر پہ یا پانی پہ تیرتی ہیں. وہ نظریات عقل نے مرتب کر لیے صرف مشاہدے کی بنیاد پر. اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ حتمی چیزیں ہیں، یہ فائنل ہیں اس کے. لیکن ایسی بات نہیں ہوتی. جب ہم ایکسیپشنز دیکھتے ہیں ان میں تو پھر ہمیں آتا ہے احساس کہ یہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگ جلاتی ہے، یہ کیوں نہیں جلایا آگ نے اس کو. میں کوئی اس میں مذہبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف آپ کو میں فلسفیانہ گفتگو کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عقل محدود ہے اپنے ادراک میں. اور میرا نہیں خیال کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، لیکن ایک بہت خوبصورت فارسی کا شعر ہے، شاید عرفی کا ہے یا کسی کا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں ز نقص تشنہ لبیداں عقل خیش مناز. تمہاری پیاس میں نقص تھا، عقل پہ ناز نہ کرو. دلت گر جلوائے سراب نہ خورد. اگر تمہیں سراب نظر آیا اور تم نے دھوکہ نہیں کھایا تو اپنی عقل پہ ناز نہ کر. اگر تیری پیاس میں شدت ہوتی تو بھاگتا اس سراب کی طرف پانی کی تلاش میں. یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ سم اپ کرتا ہے اس سارے سلسلے کو. ہم دور میں صحرا میں چلے ہیں، سخت پیاس لگی ہے، ہمیں دور سے، بہت دور سے پانی نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پانی نہیں، یہ سراب ہے. لیکن اگر پیاس کی شدت ہوگی تو ہم کہیں گے ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے پانی ہی ہو. تو لگن کی، چاہت کی جو شدت ہوتی ہے یہ عقل کو پیچھے چھوڑتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عشق اور عقل میں تضاد ہمیں ابتدائی مرحلے پہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہی عقل ہے جو ہمیں عشق کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ مولانا رومی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایک شکاری آہو کو دیکھتا ہے، عقل اس کو بتاتی ہے کہ اس میں مشک نافع ہے، اس کا شکار کرو. اس کے پیچھے چلتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آہو غائب ہو جاتا ہے نظر سے، لیکن اس کی خوشبو اس کو اس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس پہ مولانا نے ایک ایسا شعر کہا ہے جو میں کہتا ہوں بھاری ہے بہت سے دیوانوں پہ. تو وہ کہتے ہیں راہ رفتن یک نفس بربو ناف، خوش طرز صد منزل گام و طواف. سبحان اللہ. اس مشک نافے کی خوشبو پہ تم نے اگر ایک قدم بھی اٹھایا ہے تو وہ جو گام و طواف کرتے ہو جا کے، یہاں تمہارا جسم، تمہاری عقل بتاتی ہے کہ یہاں کرو، اس سے بہتر ہے کہ یہ وہی نظریہ ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کا جلوہ جب ہر چیز میں دیکھتے ہیں تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ناف کی خوشبو پہ ایک قدم چلنا، خوش طرز صد منزل گام و طواف. سبحان اللہ. یہ ہیں بنیادی طور پہ دو ایک پہلو عقل کے مختلف. اب اس کو اگر اور ہم آگے بڑھائیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا. میری اکثر سائنسدانوں سے، فلسفیوں سے، ہمارے جو عالم ہیں اسلامی اور عیسائی اور یہودی، سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں اس بات کو کہ عقل کی حد کہاں ہے اس دنیا تک، کیونکہ یہ دنیا اس نے عالم اسباب بنائی ہے. اسباب کو ہم عقل کی روح سے سمجھتے ہیں. یہ مکان کیوں گر گیا؟
اس میں جب ہم اللہ کی مرضی کو لائیں گے تو وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اللہ کو جاننے میں، اللہ کو پہچاننے میں۔ سبحان اس اللہ۔ کے بلڈنگ میٹیریل میں نقص تھا، اس لیے یہ گھر گرا۔ یہ کیوں ہوا؟ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا؟ حادثہ کیوں ہوا؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی، سڑک خراب تھی، گاڑی خراب تھی، یا ڈرائیور جو تھا وہ صحیح طور سے چلانا نہیں جانتا تھا۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ عالم اسباب ہے، اور عقل ہمیں اس کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو سب سے بڑا آپ کا جو گائیڈ ہے وہ عقل ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھنا ہے کائنات کو، اور اگر آپ نے اپنا تعلق سمجھنا ہے اپنے خالق کے ساتھ، تو وہ عقل کی حدود سے آگے ہے، اور اسے ہی ہم عشق کہتے ہیں۔ میں نے اس پہ غور کیا، اور میں چاہتا ہوں آپ سب کو یہ میں جو کچھ میں نے اس میں نوٹ کیا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اس کا بتا دوں کہ عشق جو ہے عموماً کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اور پرانی فارسی میں بھی تھا، اور وہاں سے چونکہ ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا، اور عربی زبان جو خاص طور پہ مکہ میں بولی جاتی تھی وہ تاجروں کی زبان تھی، اور تاجروں کی زبان میں آپ کو اگر غیر ملکی کوئی الفاظ نظر آئیں، جو کئی کریٹکس نے کہا ہے کہ یہ تو لاطینی کا لفظ ہے، یہ ہیبرو کا لفظ ہے، یہ پرانی پرشین کا لفظ ہے، تو اکثر ہوتا ہے کہ تاجروں کی زبان میں وہ لفظ آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانی فارسی میں اشتی ایک لفظ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے عشق کی ابتدا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ ایسپیریشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنسکرت کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہندی میں بھی آ گیا ہے، اچھا۔ اس کی روٹ بھی وہی عشق ہے، خواہش، الٹیمیٹ آپ چاہتے کیا ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو بدھ مذہب کی زبان ہے، سرکاری مذہبی زبان پالی، اس میں بھی ہے اچھاکا، کتنا ملتا جلتا ہے اس سے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کی خواہش کیا۔ سلاوک لینگویج میں اس کا، روسی لینگویج میں اس کا، میں کتنے آپ کو گناتا جاؤں، یہ سارے جرمن میں بھی ہے، اولڈ انگلش میں بھی ہے، آپ کو تاج العروس اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ تاج العروس نے اس کا مطلب یوں کیا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی وہ جس کو ہم امبر بیل کہتے ہیں، آئی وی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، یہ ایک پودا ہوتا ہے جو چپک جاتا ہے دیواروں کے ساتھ، درخت پہ لگائیں تو درخت کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تاج العروس کا جو ہے مصنف وہ کہتا ہے کہ یہ ہے حقیقی معنی عشق کا۔ عشق کو جب میں نے تھوڑا سا اس کی وسعت دیکھا، اس دنیا سے آگے جا کے دیکھا کہ اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ ایک توازن رکھنا، اور اس توازن کا آخر ہے کہ جس سے عشق ہے اس کے ساتھ متصل ہو جانا، اس سے ساتھ مل جانا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ کلام پاک میں کئی جگہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، سائنسدانوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، فزکس کے جو ماہر ہیں وہ حیران ہیں اس بات پہ کہ یہ جو کائنات ہے، انکلوڈنگ آر پلانٹ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، چاند جو ہم دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، ان کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ ہے؟ ان کی منزلیں کون طے کراتا ہے؟ اتنے بجے ہم آج بتا سکتے ہیں صبح سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، یہ کون کر رہا ہے؟ عقل یہاں پہ کام نہیں کرتی۔ یہاں پہ اس خالق کی
جو اس نے تعلق قائم کیا ہے ان تمام چیزوں میں وہ قائم کرتا ہے. وہ اٹریکشن ہے. کش ثقل کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. ہمارا وجود کہ ہمارا وزن کتنا ہے، ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں، جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کیسے اڑتے ہیں، اس تمام چیز کا تعلق اس ریلیشن شپ سے ہے جو خالق نے ہمارے اور اس پلانٹ، اس خطۂ ارض کے درمیان قائم کیا ہے. یہ وہ کشش ہے جو ہمیں چلاتی ہے. اس پہ وہ چپکے رہنا ہے. جب ہم اس سے اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا حرکت اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہماری عقل نے ہمیں بتایا کہ بنیادی طور پہ ہم ایسے چپکے ہیں یہاں پہ کہ زندگی پوری پیدائش سے لے کے موت تک یہاں سے نکل نہیں سکتے. آئی وی لیگ کی طرح وہ جل جائے، خشک ہو جائے، لیکن وہ چپکی رہتی ہے. تو ہم اسی طرح اس زمین کے ساتھ ہیں. اور اس کے ارد گرد جو اس نے حالہ ایک قائم کیا ہے، جو چیز ایک خاص محور پہ آپ چھوڑتے ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ سرکل سے باہر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اٹریکٹڈ ہے اس سے. یہ چیز وہ ہے جو اس ساری کائنات کا راز ہے. کہکشاؤں کو دیکھ لیں، کتنے سورج ہیں دنیا میں، آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا اس کا. یہ تمام بیلنس کس وجہ سے قائم ہے، یہ توازن کس وجہ سے قائم ہے؟ اس کی صرف ایک وہی وجہ ہے جس کو ہم عشق، یا جس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اٹریکشن ہے. دونوں طرف سے اٹریکشن ہے. اور دونوں طرف سے اٹریکشن جب برابر ہوتی ہے تو اس وقت پھر آپ ارد گرد گھومتے ہیں، آپ دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. ذرا کہیں بیلنس ہوا، جیسے میں پھر کلام پاک کی ایک آیت کو کوٹ کروں گا کہ یہ سب کچھ جب لپیٹ دیا جائے گا تو وہ اینڈ ہوتا ہے، وہ وصال ہوتا ہے. وہ قطرے کا دریا میں، قطرے کا سمندر میں مل جانا ہوتا ہے. پھر کوئی چیز گھومے گی نہیں ارد گرد، وہ پھر متصل ہو جائے گی، مل جائے گی. تو شروع سے لے کے اگر آپ آخر تک دیکھیں، جو ہمارا تصور ہے تاریخ کا مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس چیز کی انتہا ہوتی ہے. اس میں نے ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دی ہے. کلو نفسم ذائقۃ الموت. ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. کس پہ بنیاد ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہر چیز جو زندہ ہے وہ مرے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں نے کہا زمین مردہ ہے کیا؟ زمین بھی زندہ ہے، سورج بھی زندہ ہے. یہ جتنی کائنات ہیں ان کی زندگی ہے نا، تبھی ہمیں یہ نرشمنٹ، روشنی، جو کچھ ہم چاہتے ہیں مل رہا ہے. اگر یہ زندہ ہیں اور ہر زندگی نے ختم ہونا ہے تو پھر ایک دن بھی آئے گا. اور میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ تباہی ہوگی، بلکہ میں اس نقطے پہ لے کے جاؤں گا ان کو کہ جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ کوئی سائنسدان، کوئی میتھمیٹیشین، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ صادق اور امین کی بات کہی بھی ہے کہ کل شیء یرجعون الی الاصل. ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. ہم نے بھی اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کو سائنس نہیں اس کی وضاحت کر سکتی. اس کی وضاحت وہ چیز کرتی ہے جس کو ہم عشق کہتے ہیں. اور آپ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو کہ ہماری خواہشات، ہماری پوری زندگی اگر آپ اس کا نچوڑ کبھی نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ منزل. شاعر بھی منزل ڈھونڈتے رہے، کچھ کہتے رہے ہمیں منزل نظر آئی لیکن ہم وہاں پہنچے نہیں.
کچھ نے کہہ دیا کہ کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، یا زندگی یا موت. ہر شخص نے، کسی نے کہہ دیا کہ اگر قطرہ میں دجلہ نہ دکھائی دے تو پھر بات دیدہ بینا کیا ہوا وہ. ہم سب نے ایک چھوٹے ایٹم سے ایک بڑے کی طرف سفر کرنا سیکھا ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے ایک، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں منزل کی طرف. اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم گھٹ بھی رہے ہوتے ہیں بیک وقت. عمر بڑی ہوتی ہے، عمر کم بھی ہوتی ہے اسی وقت، کیونکہ منزل کی طرف آپ چلتے ہیں نا جب، تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنا فاصلہ طے کر لیا، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ کم رہ گیا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس لیے قیامت کا تصور، اس سارے سلسلے کا، کائنات کا وجود میں آنا اور پھر اس کا اس نقطے پہ واپس سمٹنا، یہ تمام اس بات کی دلیل کرتی ہیں کہ یہ جو اس میں عشق، جو اٹریکشن، یہ جو اس میں رکھا گیا ہے ایک تعلق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچے. سبحان اللہ. بے شک ڈاکٹر صاحب، بے شک بہت خوبصورت بات کہی. اور آپ یقیناً یہی ہے عقل اور عشق کا بیان. اس کے سلسلے میں مثنوی مولانا روم کا ایک شعر عرض کرتا چلوں گا، جس پہ انہوں نے عشق کی جو اہمیت ہے اس کو مزید اجاگر کیا ہے. دور گردوں راز موج عشق داں، دور گردوں راز موج عشق داں، گر نبودی عشق با فسر دی جہاں. اگر زمانے کی گردش جو ہے وہ دراصل ایک عشق کی موج ہے یا موج عشق ہے، اور اگر عشق نہ ہوتا تو تمام کا تمام جہاں ٹھٹر کر جو ہے وہ ایک نقطے پر منجمد ہو جاتا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ نے جیسا فرمایا کہ عشق کی وجہ سے وہ آپس میں کشش ہے ایک دوسرے کے اندر، اور جس کی وجہ سے یہ زمانہ جو ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں مثنوی مولانا روم میں مولانا صاحب نے بھی اس کا بیان فرمایا ہے کہ وحدت الوجود جو ہے وہ اصل میں عشق کی ہی ایک شکل ہے، اور یہ جو ان کا بیان ہے بہت خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب جی ایک حدیث اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں چاہت پیدا ہوئی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ وہ پہچانا جائے، اور اس نے انسان کو پھر پیدا کیا. تو یہاں پر چاہت کا جو مفہوم ہے کیا وہ عشق کے متعلق ہے؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان سے پہلے عشق موجود تھا اور وہ ایک صفات باری تعالیٰ ہے، یا اس کا تعلق ذات قدیم سے ہے؟ تو کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چیز جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے، اور جو اللہ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. تو عشق کیا چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر سے صفات کے طور پہ ظاہر کری، یا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے؟ اس پہ کوئی آپ جو ہمارے فلسفیوں نے اس پہ کوئی بحث کی ہو اس کو تو وہ ذرا ہم اپنے سامعین اور ناظرین کرام تک پہنچانا چاہیں گے. بڑی نوازش ہوگی. جی میں عرض کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو وہ کن سامنے آیا کہ ہو جا آپ ظاہر. میں اس کی مثال بہت طریقوں سے دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بیج جس کی حیت سے آپ نہیں کہہ سکتے اس میں رنگ کتنے ہیں، اس میں خوشبو کتنی ہے، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی ٹھاٹھ کیا ہوگی، کب تک یہ رہے گا. اس کو آپ زمین میں دبا کے تھوڑا سا پانی دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد آپ اس کی بہار دیکھتے ہیں. نازک ترین کمپل بھی
سخت سے سخت مٹی کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. یہ حسن کا، یہ آپ ذہن میں رکھیے، الٹیمیٹ حسن کی تو بات ہی اور ہے، لیکن حسن اپنا جمال دکھانا چاہتا ہے، ورنہ حسن حسن نہیں ہوتا. سبحان اللہ، بالکل بجا فرمایا، خوبصورت بات ہے. دیکھیے نا، روشنی جب تک آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس نے اندھیرے کو دور کیا ہے، روشنی کہلانے کی مستحق نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ میں ہے، اس وقت بھی تھا جب یہ دنیا نہیں تھی، اب بھی ہے، جب یہ دنیا نہیں رہے گی تب بھی ہوگا. الٹیمیٹ ہماری جتنی ہماری خصوصیات ہیں، اگر آپ کبھی غور کیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے ہم 99 نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو ناموں کا کوئی حساب رکھا ہی نہیں جا سکتا. میتھمیٹکس کی گنتی ختم ہو جائے گی، اس کا نہیں ختم ہوگا، جو جہاں تک اس کی پہنچ ہے، جو کچھ وہ ہے. لیکن پھر بھی جو ہمیں بتائے گئے ہیں، آپ دیکھیے، ان میں اس نے تھوڑا تھوڑا رنگ ہم سب کو دیا ہے، تھوڑا علم بھی دیا ہے، تھوڑی بصارت بھی دی ہے، تھوڑا سا خلق کرنے کا چیز بھی دیا ہے، حسن بھی دیا ہے، کام کرنے کا. ہمیں یہاں تک بھی اس نے طاقت دے دی ہے کہ ہم انسان کی جان کو لے بھی سکتے ہیں. طاقت دی ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. ہمیں اس نے یہ طاقت بھی دی ہے کہ ہم اپنی جبیں جھکا دیں اس کے آگے. وہ اس نے کچھ ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو اس کے سوائے کچھ نہیں کرتی. لیکن جو اس نے ہمیں قدرت اور جو طاقت عطا کی ہے، وہ مظہر ہے اس بات کی کہ انسان کی تخلیق حقیقت میں سیلف مینیفیسٹیشن تھی. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کو غلط معنوں میں لیا جاتا ہے. خود نمائی یا خود ستائش نہیں، وہ پاک ذات ہے، ان چیزوں سے ماورا ہے. وہ اگر ہم سب لوگ، جتنے انسان موجود ہیں دنیا میں، سب بھی اس کو نہ مانیں تو اس کی عظمت میں اور اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم ہی محسوس کریں گے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا اپنی جو ہماری کریشن ہے اس کے ساتھ. تو یہ بات صحیح ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قوتیں اور وہ تمام حسن و جمال جو اس میں تھا. مولا علی کا فرمان ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پہ جو اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا. کتنے مظہر ہیں اس کے، کس کس کو آپ دیکھیں گے. تو یہ حقیقت میں سیلف مینیفیسٹیشن، یا ایک وہ نیو یارک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، ہیگیلین تھا وہ، سڈنی ہک، اس نے کہا ہے کہ many philosophers think that history is autobiography of God. یہ اللہ تعالیٰ کی خود نوشت سوانح عمری ہے انسان کی تاریخ جو ہے. تو انسان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخلوق ہے، اور چونکہ مخلوق اپنے سورس سے آتی ہے تو سورس کی طرف ہی واپس جاتی ہے. اب آپ نے ایک بہت اچھا سوال اٹھایا تھا، اس کو بہت سے ہمارے شرعی جو حضرات ہیں انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور وہ ہے مسئلہ وحدت الوجود کا، اور جس کے کمپیریزن میں انہوں نے وحدت الشہود کہا ہے. ان کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ شاہد و مشہود ایک ہی ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. بالکل وحدت الوجود ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے. وہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، نہ آپ کے پاس ہے کہ میں اس کو بیان کروں. اس میں حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کائنات میں سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں گھوم رہا ہے ایک محور کے ارد گرد. وہ محور ہے سب کچھ.
ان کی اپنی حقیقت، اپنی اصلیت عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. تو جب ہم وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو حقیقی وجود تو ایک ہی ہے، سبحان اللہ. باقی ہیں سارے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو ایمفیسائز کر دیا کہ جو ہیں یہ شاہد بن گئے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے، ہم اس سے جدا ہیں. ارے بھائی جدا نہیں ہے. جب اس نے خلق کیا تھا ہمیں تو وہ جو اس کے نقطے سے نکلا تھا کن، اسی کی پیداوار ہیں ہم بھی. اس نے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک مجسمہ، اپنی روح اس نے ہم میں پھونکی. ہم بذات خود کیا ہیں؟ ایک مٹی کا تودہ، ایک مٹی کا ڈھیر، کچھ نہیں ہے. یہ بصارت، یہ عقل، یہ دل کا دھڑکنا، یہ ہمارے پورے جسم کا. عقل آج تک نہیں سمجھ سکی. پچھلے 2-3 ہزار سال کی کم از کم ہمارے پاس تاریخ ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے باقی تمام باتوں کو، انسانی جسم کو. ڈاکٹرز کیا کوئی دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ ہم بالکل بخوبی جانتے ہیں ایک ایک چیز کو؟ نہیں. اس لیے تحقیق ہو رہی ہے. ہم اپنے جسم کو نہیں سمجھ سکے ابھی تک. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہے عقل کی حدود. اور ہم بات کرتے ہیں اپنے خالق پہ، اس کو صرف ہم اسی لگن سے، اسی آئی وی لیگ کی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ چپکے رہیں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں. یہ ہے. تو وہ میں افلاطون کی بات سے ابھی اپنی جو میری آپ کے سوال کے جواب کو ختم کروں گا کہ اس نے کہا ہے کہ ہمیں کیوں تلاش ہے ایک بہتر دنیا کی؟ اس لیے کہ ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں. اور سب سے پہلے لفظ جو آج بہت استعمال میں ہوتا ہے اسپیس. آسمان اور زمین کے درمیان جو اسپیس ہے، کہ یہ اسپیس حقیقت میں مسئلہ کریٹ کرتی ہے. جس دن یہ اسپیس ختم ہو جائے گی ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہیں سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جواز بنتا ہے کہ اخیر میں وہ ہماری ابتدا ہی ہماری انتہا ثابت ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ بہت سی یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم ایسی گفتگو کر سکتے ہیں کہ، لیکن ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی نوازش ہے، اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے آپ کی مصروفیات کی وجہ سے کہ ہم جو ہے کچھ تفصیلی بات نہیں کر پاتے. لیکن خیر یہ ہے کہ ہم اپنا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے. اور آج کے پروگرام کا جو موضوع تھا اس پہ آپ نے بڑی سیر حاصل بھی اس کی. ناظرین کرام جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ ہمارے تک آپ سوالات پہنچائیں گے، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کا جواب دیں گے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلی دفعہ جمالیات عشق ایک موضوع ہے جس میں عقل اور دل کی بات کی جاتی ہے. جسے دل کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل جو ہے وہ اصل میں مجموعی طور پہ لوح محفوظ کا آئینہ ہے. اور اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کیا بیان فرمائیں گے کہ جو ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے حواس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا خیال باقی رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے مثل حواس ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس دنیا سے کوچ فرما کر جاتے ہیں تو وہ خیال بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر دل جو ہے، دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان عطا فرماتے ہیں، اور جس پہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اور ہم کو پھر بھیج، ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین آ گیا تجھ پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات یہ ہے کہ دل جو ہے وہ عقل اور عشق کے درمیان اس کا کیا مرتبہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آئندہ بحث کریں گے اگر آپ کے پاس. جی بالکل. جاتے جاتے ایک مصرع مولانا روم کا سنتے جائیے. دل گزرگاہ جلیل اکبر است. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے بڑی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو عقل اور عشق میں دل کا مقام کیا ہے، یہ ہمارے انشاءاللہ اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا تمام ناظرین و کرام سے کہ جو بھی ہمارے پروگرام کو دیکھیں، اس میں اگر آپ کی نظر میں کوئی سوالات ہیں وہ ہمیں آپ مختلف طریقے سے پہنچا سکتے ہیں.
ہم ڈاکٹر صاحب کی نظر کا خدمت کریں گے، پیشی خدمت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب پہنچائیں گے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا، ساتھ رہیے منقولات کے، اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کے لیے، اور بھولیے نہیں تعلیم و تربیت کے تمام اقساط کو دیکھنا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے، اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.